السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ اسٹوڈنٹس؟ آج ہم لوگ حدیث نمبر جو ہے وہ 2 سٹارٹ کریں گے اسلامیات کی۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ انگلش کے پیٹرن میں، انگلش پیٹرن جو بک ہے اس پہ اس کو لیسن نمبر 25 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے قرآنک پورشن کو ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے حدیث کا جو پورشن ہے اس کو 25 کا جو ہے وہ نمبرنگ دی ہوئی ہے، اور اس کو اردو پورشن میں جو ہے الجزء الثانی کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2 آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل المسلمین۔ طلب العلم یعنی کہ علم حاصل کرنا فریضۃ علی فریضہ ہے سب پر، کلی مسلمی یعنی کہ تمام مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کا جو ہے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ اس دور میں بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہر مسلمان کو یہ تلقین کرتے تھے۔ اگر ہم لوگوں نے جو سورہ انفال جو پڑھی ہم لوگوں نے، اس کا اگر ہم لوگ حوالہ دیکھیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافروں تک سے جو ہے وہ کہا گیا کہ جو فدیہ نہیں ادا کر سکتے مگر پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ مسلمان کے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک مسلمان نہیں ہوگا، یہ یہودی ہیں، یہ کافر ہیں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں وہ جہاں سے بھی ملے، اچھی بات، اچھا نالج، اچھا علم، وہ علم جو آپ کو تمیز، تہذیب، سب کچھ آداب معاشرت سکھائے، آپ کو دینیات اور دنیات دونوں معاملات کو جو ہے وہ ٹیچ کر سکے، دونوں معاملات جو ہے پڑھا سکے، جو آپ کو صرف دین ہی نہیں بلکہ دنیا کے معاملات، بلکہ سائنس کے معاملات، کسی بھی چیز میں آپ پیچھے نہ رہیں، وہ علم آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر کوئی کمپلسری نہیں کہا گیا کہ جی علم حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے لازم ہے، نہیں، علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ اب یہ ایک حدیث جو ہے وہ یہ والی جو چین والی ہے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ چین کا کیوں کہا گیا۔ اس وقت کے دور میں جو ہے سفر کرنا بہت جو ہے مشکل کام ہوتا تھا۔ اب تو جو ہے ٹریول کرنے کے لیے آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو یا ایک جو ہے وہ ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو آپ 2 گھنٹوں میں وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ سم ٹائم جو ہے وہ جو فار اوے ہیں وہ ان کے لیے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن کچھ کنٹریز کے لیے آپ 2 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہیں، تھرو ٹرین، تھرو آپ بائی ایئر جو ہے اگر آپ جائیں تو ہوائی جہاز کے تھرو جو آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر جو سفر ہوتا تھا وہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، زیادہ تر سب سے پہلے تو اونٹوں پہ ہی ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، پھر اونٹوں پہ سفر ہونے لگا، پھر جو ہے وہ گھوڑے، اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بڑھی۔ تو اس وقت چین کا سفر جو ہے سب سے مشکل ترین سفر تھا، کہ اس وقت چین کے لیے جانا سب سے مشکل ترین کام ہوتا تھا، اور پھر کسی مسلمان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو مسلمان تھے اس وقت کے دور میں مسلمانوں کے پاس جو ہے اتنا روپیہ پیسہ اتنا نہیں ہوتا تھا اس بنسبت جو ہے یہودیوں کے، کافروں کے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہر چیز کی جو ہے وہ تعداد وافر مقدار میں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واقعی میں وافر مقدار میں دیا، اور یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وافر مقدار میں دے کر بھی آزماتا ہے۔ اینی ویز بات ہو رہی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں پر بھی واضح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن پھر بعد میں اور پہلے بھی یہ بھی کہا گیا کہ ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، کہ علم حاصل کرنے کی پابندی صرف یہ نہیں ہے کہ جو افضل ہے، جو بہتر ہے، جو اونچی ذات کا ہے، یا جو جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہی جو علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے دور کے مطابق دیکھا جائے تو جو ہندو مسلم جو ہوتے رہے ان میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو تو کمتر سمجھتے ہی تھے، اپنی ہی ذات برادری میں بھی وہ بہت سارے فرقے، بہت زیادہ ذاتوں میں وہ تقسیم ہے۔ ان کی جو ہے 4 ذاتیں ہوتی ہیں، جن میں وہ ایک سب سے افضل ترین جو ہے وہ ذات ہے، وہ سب سے کم تر ذات کو جو ہے علم حاصل کرنے کی بھی، مطلب وہ اپنے ہی ذات کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی پابندی رکھتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں دیتے۔ تو اس طرح سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ہر شخص پہ جو ہے اول تو ہر مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا لازم ہے۔ پھر جب دین اسلام کی بات آئی تو مسلمانوں کے لیے بھی چونکہ پابندیاں ہوتی تھی، جو
زیادہ تر مدارس ہوتے تھے، زیادہ تر جو مکتب ہوتے تھے وہ سب ہندوؤں کے یا عیسائیوں کی یا پھر کفار وغیرہ کے کھولے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ لوگ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان مکاتب میں اگر وہ چلے جائیں تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے جو ہے مذاہب کو پڑھے، ہماری بکس کو پڑھے. میں اگر اس دور کی بات نہیں کرتی تو میں برے صغیر کی بات کرتی تو تب بھی یہی تھا. میں اس چیزوں کو اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان کو جو ہے صرف دین سے ریلیٹڈ ہی نہیں، اگر ہم لوگ آج کے دور کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آج کے دور میں بھی اگر ہم لوگ صرف پاکستان کی کمیونٹی کو ہی دیکھتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے ناخواندگی کا جو ہے وہ ریشو بھی کوئی بہت کم نہیں ہوگی، ابھی بھی زیادہ ہی ہے. کہ ابھی بھی بہت ساری جو ہے ایسی جگہیں ہیں، ابھی بھی بہت سارے ایسے جو ہے علاقے ہیں کہ جہاں پر تعلیم حاصل کرنے میں ابھی بھی بہت ساری مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بچوں ایک جو ہے وہ ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا ہے. جو ہے ایک تو انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا جو وہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ پھر دوسرا یہ کہ جو نچلے ادارے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کے ادارے ہو گئے یا اب تو ادھر بھی جو ہے وہ انگلش کورسز بھی آگے ہیں. لیکن خیر اینی ویز میں ان چیزوں کو یہ باتیں بیان کر کے یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ علم کی جو ایک حد ہے وہ کسی ایک فرقے تک، کسی ایک طبقے تک جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے، اسے ہر شخص کا جو ہے وہ حاصل کرنا اس کا حق بھی ہے اور اس پہ فرض بھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ فرض کیا ہے. اب اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن میں جو ہے علم کی اہمیت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور میں ہر میں اسکولز میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی دعا یہی ہوتی ہے. آپ لوگ اس کو اس حدیث میں کوٹ کر سکتے ہیں. میں آپ لوگ کی آسانی کے لیے لکھ دیتی ہوں. پہلے تو میں ان کے میننگز بتا دیتی ہوں. طالب العلمی، طلب کرو یا حاصل کرو، علمی علم کو، ٹھیک ہے، یا علم کو حاصل کرنا یا جاننا، ٹھیک ہے جی. شعور بھی اس کے معنی آ سکتا ہے، جاننا بھی جو ہے وہ اس کے معنی میں آ سکتا ہے. فریضات، فریضہ ہے، فرض ہے کہ آپ پر جو ہے وہ لاگو کیا گیا. ٹھیک ہے جی، فرض ہے اللہ پر، کلی تمام یا ہر ایک، ٹھیک ہے جی. مسلم پر، مسلمانوں پر. بیسیکلی جو یہ حدیث ہے یہ وہی جو مطلب جو کافروں نے اور جو مسلمانوں میں جو ان میں جو فرق کر دیتے تھے، اور جو مسلمان نہیں ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی تھی کہ وہ بہت اونچے مکاتب میں جا سکیں، بہت اونچے وغیرہ یا بہت زیادہ فیسیں دے سکیں یا کچھ بھی، تو ان میں جو فرق وہ لوگ کرتے تھے تب بھی جو ہے کہ مسلمانوں پہ بھی جو ہے علم حاصل کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کو یہ بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی کے مطابق یہ بھی سمجھایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تم لوگ جو ہے وہ اونچا مقام حاصل کرو تو اس کے لیے علم حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا، جاننا جو ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میری کائنات میں گھومو پھرو اور اس کو جانو، اس کائنات کے رازوں سے واقف ہو، جو اس کائنات کے رازوں کو جانو. کہ آج جو سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو وہ ہمارے ہی جو ہے ہمارے ہی دین کو فالو کرتے ہوئے، ہماری ہی جو کتاب قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو وہ انہوں نے اتنی ترقیات کی ہیں. اور اگر اس معاملے میں ہم پاکستان کو دیکھیں یا ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو وہ آپ کو کوائٹ پیچھے نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ان کے میننگز ہو گئے. کل ربی زدنی علما، میں اس کا بھی آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں. یہ صرف اس لیے کہ پیپر میں زیادہ سے زیادہ جتنی آپ حدیث کوٹ کریں گے، جتنے آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آیات کوٹ کریں گے، آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور اس سے آپ کو مارکس جو ہے وہ زیادہ اچھے ملیں گے. قل کہہ دیجئے ربی
زدنی علمان. ٹھیک ہے جی, یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے اور 114 ہے اس کا نمبر. میں یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی اعراب وغیرہ کی کمی بیشی نظر آتی ہے تو آپ ادھر سے جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قل ربی زدنی علما, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میرے رب, اے میرے رب, میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے انسان کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو, ٹھیک ہے, انسانوں میں سب سے پہلے انسان جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اب وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا, شیطان نے جو ہے وہ اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اور وہاں پر اس نے یہ کہا کہ میں اس سے جو ہے افضل ہوں. کس لیے افضل ہوں؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی کا پتلا ہے, یہ تو ریزہ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو مٹی اور گارے سے بنا ہوں, میں اس کو کیسے جو ہے وہ سجدہ کر سکتا ہوں, میں اس سے افضل ہوں. اور شیطان کو جو ہے مطلب شیطان اگر آپ دیکھیں تو وہ آگ کا بنا ہوا تھا, لیکن اس کو اس لیے جو ہے وہ فرشتوں کی صفت میں کھڑا کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرتا تھا, اور اتنا وہ پرہیزگار, اتنا وہ تھا کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے, ابلیس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت میں کھڑا کر دیا تھا, حالانکہ وہ آگ سے بنا ہوا تھا. تو لیکن یہاں پر آ کر اس نے غرور کیا, اور اس غرور کی بنا پر وہ کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہے دائرہ کار سے وہ خارج ہو گیا. یہاں پر اس نے کہا کہ جی میں اس کو جو ہے وہ کیسے سجدہ کروں, لیکن اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا انسان کو جو ہے, انسان کو سجدہ کرنے کا وہاں پہ لنک کیوں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو ہے وہ قرار دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ ان کو علم ہنر عطا کیا. اب جو فرشتے ہیں ان کی صفات مخصوص ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے جو ہے, جس بندے کو جو ہے, جس فرشتے کو جو ہے رکھا ہوگا وہ وہی کام کر سکے گا. یا کسی کو جو سجدے کی حالت میں رکھا ہے تو وہ سجدہ ہی کر سکتا ہے, وہ رکوع میں رہے گا, جس کو رکوع میں رکھا, جس کو قیام میں رکھا وہ قیام میں رہے گا, جس کے ذمہ جو کام ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا, اس کو عقل و فہم عطا کیا, اس کو جو ہے سب مخلوقات پہ جو ہے ایک افضل مقام دیا. اس کی ریزن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح اور غلط کی جو ہے وہ ایک پہچان دے دی, اور اس پہ چھوڑ دیا یہ کہ قیامت تک جو ہے انسان اپنی عقل کے جو ہے بلبوتے پر جو ہے وہ صحیح اور غلط کی جو ہے وہ نشاندہی کرے گا, صحیح اور غلط کو جو ہے وہ دیکھے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو معلم خود اللہ تعالیٰ ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. ان کو جب بنایا تو ان کو سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کی اور فرشتوں پر فضیلت بخشی. حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا گیا فرشتے اس سے محروم تھے, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کے فکس جو ہے وہ کام تھے جس کے ذمہ جو ہے وہ اب لائک جیسے کہا جاتا ہے کہ کہا کیا جاتا ہے, یہ حقیقتاً ہے کہ ہمارے جو ہے اس سائڈ پہ 2 فرشتے لکھے ہیں جو ہمارے اچھے اعمال لکھ رہے ہیں, جو اس سائڈ پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں وہ ہمارے برے اعمال لکھ رہے ہیں, جو ہماری غلطیوں کو لکھ رہے ہیں. تو یہ ان کے فکس کام ہے, یہ ان پہ فرض کر دیں گے. اب ہم انسان ہیں, ہمارے ان کی طرح فکس کام نہیں ہے. ہمیں رائٹ پاتھ بھی دکھا دیا گیا, ہمیں لیفٹ پاتھ بھی دکھا دیا گیا, اور ہم پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صحیح رستہ چنتے ہیں یا شیطان کا رستہ چنتے ہیں. پھر قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. پھر ارشاد الہی کہ اللہ تعالیٰ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اب یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو شعور رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں وہ, اور جو شعور رکھتے ہوئے سیدھا کام کرتے ہیں وہ صحیح رستے پہ چلتے ہیں, ان دونوں کو برابر نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ کہہ سکتے ہو کہ وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں, میں ان دونوں کو کیسے ایک پلڑے میں رکھ دوں. پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تو وہی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف تو اسی شخص کے دل میں ہو سکتا ہے جو علم رکھتا ہے, جو شعور رکھتا ہے. اور وہ کس طرح سے ملتا ہے؟ انسان کو تحقیق کرنے پر, حاصل کرنے پر, سرچ کرنے پر, کھوجنے پر, جاننے پر. ایک انسان کے جو انسان ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جس کو بنایا, آدم کی جو ایک نسل جو بنائی, اس میں
ایک تجسس رکھا علم حاصل کرنے کا، ان دی سینس کہ وہ علم یہ کتابوں والا علم ہی نہیں، کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے. لائک میں اگر حابیل اور قبیل کا جو ہے وہ اگر ذکر یہاں پہ کرتی ہوں تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جب ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے جو ہے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو کیسے دفنانا ہے، اور وہ چونکہ آدم علیہ السلام کی جو ہے نسل کا پہلا قتل تھا تو اس کو یہ سینس نہیں تھی کہ میں نے کس طرح سے، اب وہ کھوج رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، جاننے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو وہاں سے جو ہے ایک پرندے نے، ایک کوے نے جو ہے اس کو جو ہے یہ رستہ دکھایا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے اس کو دفن کرنا ہے. اس کو تو نہیں اندازہ تھا نا. لیکن یہاں پہ اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان سوچتا نہیں ہے، جب تک انسان کو جو ہے وہ 6 حسیات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، سونگنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، تو وہ ان کا استعمال نہیں کر سکے گا تو وہ ان مخلوقات، اشرف المخلوقات کے دائرے کار سے نکل جاتا ہے، وہ برے والے راستے پہ ہو جاتا ہے، وہ جو شیطان کا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آیت میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتی ہوں یہاں پر. آپ اس کو اگر پیپر میں آپ کو بالفرض یہ حدیث آ جاتی ہے تو اس میں آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون یعلمون لا یعلمون. ٹھیک ہے. قل هل يستوي، قل کہہ دیجئے، هل يستوي کیا ہو سکتے ہیں، لذینہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وہ لوگ، یعلم جو جانتے ہیں، لا اور نہیں، لا نہیں، یعلمون نہیں جانتے، کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں، یعنی کہ جن کو شعور ہے اور جن کو نہیں شعور ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور اسی حوالے سے جو ہے وہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معلم انسانیت بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بعض کا مقصد جو اشاعت علم اور حکمت تھا. حدیث میں بڑی اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے اس بات کو. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے انما بعثت معلما، ٹھیک ہے، کہ مجھے جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک راہ نجات بنا کر بھیجا گیا. راہ نجات ان دی سینس کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک عملاً ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ ہم ان سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں. ٹھیک ہے جی. انما بعثوا انما بعثت معلما. ٹھیک ہے، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ مجھے آپ کے لیے یعنی انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت بنا کر، معلم بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بڑی فضیلت دی ہے اور علم کے حصول کی بڑی تاکید فرمائی ہے. الحکمت ضلالۃ المؤمن، یعنی کہ حکمت جو ہے وہ، حکمت اور دانائی جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کی گمشدہ میراث ہے. الحکمت ضلالۃ المؤمن. ٹھیک ہے جی. یہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ یاد کر کے تو پیپرز پہ جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں احادیث کے اندر. الحکمت دلالت
दलालतु मोमिन, दलालतुल मोमिन, हिकमत और दनाई जो है वो एक मोमिन की मेरास है, मोमिन की जो है वो गुमशुदा चीज़ है। फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म की तलाश में आने वाली जो मौत है वो शहादत करार दिया गया, उसको शहादत करार दिया गया। अगर तुम इल्म की राह में निकलते हो और उस दौरान तुम्हारी मौत हो जाती है तो तुम शहीद का दर्जा रखते हो, कि तालिब इल्म को इल्म की तलाश में मौत आ जाए तो वो शहीद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्मा को जो है अंबिया अलैहिस्सलाम का जो उल्मा को जो मौलम दीन है उनको जो अंबिया अलैहिस्सलाम का वारिस करार दिया है, और उल्मा जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, और अंबिया दरहम और दिनार नहीं इल्म छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, अंबिया जो है वो दरम और दिनार नहीं बल्कि इल्म छोड़ के जाते हैं, कि अपने पीछे जो है वो एक नस्ल छोड़ जाते हैं जिनको उन्होंने राह रास्त का जो है वो इल्म दिया, उन्होंने अच्छा इल्म दिया। वो मौलम जो है, वो जो उलमा है, वो अपने पीछे कोई दौलत नहीं छोड़ के जाते। दौलत, असल दौलत क्या है इंसान की, उसका इल्म है, उसका जो जेवर है असल जो है वो इल्म है। ठीक है, इस तरह से अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे गुलाम बना लिया, और ये भी एक हदीस में आता है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो आपका उस्ताद हो गया। अब एक लफ्ज़ भी सिखा दिया से मुराद ये है कि समटाइम जो है आप किसी से अपनी हेल्प लेना या समझना, समटाइम आप क्लास फेलो से जो है कोई बात अगर आपको टीचर की समझ नहीं आ रही तो आप दोस्त से जो है वो हेल्प लेना जो अपनी तौहीन समझते हो, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना दूसरे के साथ शेयर करते हो, जितना दूसरे के साथ बांटते हो, वो उतना ही फैलता है, उसमें कमी नहीं आती है। ठीक है जी, साइंस और जदीद अलूम को भी अगर हम देखा जाए तो वो इस्लाम जो है उनका मुखालिफ नहीं है, बल्कि यह हकीकत जो रोज़ा रोशन की तरह यहाँ है कि इस्लाम ही साइंस और जदीद अलूम की जो है वो राहें खोली हैं। कुरान में जो है कुरानी तालीमात और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ये वाज़ेह हो गई है, ये बात वाज़ेह होगी कि मुसलमानों को सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं बल्कि साइंस और जदीद अलूम भी जो है वो सीखना चाहिए। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों पर गलबा पाने के लिए दीनी तालीम के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की जो है वो महारत हासिल करना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बात वाज़ेह होगी कि सिर्फ दीनी अलूम ही नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी, कि आप अपने आप को किसी भी तरह से जो है वो दूसरे कौमों से, दूसरे जो है अक़वाम से जो है वो पीछे ना रखे, और ना ही जो है पीछे रहना चाहिए। कि आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ तक भी इरशाद है, यहाँ तक भी उनकी एक हदीस है कि अपने बच्चों को वो सिखाओ, अपने बच्चों को उस दौर के मुताबिक इल्म दो जिस दौर में वो पैदा हुए हैं। अब अगर ये 21वीं सदी का दौर है या उससे अगली सदी का दौर है या कुछ भी आप 19वीं सदी में पैदा हुए, तो जो इल्म उस वक़्त राइज है, जो इल्म उस वक़्त उभर रहा है, तुम उसको जो है वो अपने बच्चों को जो है वो उस इल्म से जो है वो शऊर दो, उस इल्म से आगाही दो। ठीक है, ताकि वो माशरे में जो है वो आसानी से जो है वो सर्वाइव कर सके। यहाँ तक हमारी हदीस नंबर 2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह हदीस नंबर 3 का जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।